بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بہت خوفناک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے 4000 سے زائد جانیں چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ دوستو، اس زلزلے نے 2005 والے پاکستان میں آنے والے زلزلہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ جب 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت ہمارے اس برادر اسلامی ملک ترکی نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا، ہمیں دلاسا بھی دیا۔ لیکن آج جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، اس وقت ہم سوائے دعا دینے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زلزلے کیا ہیں، کیا ہوتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں۔ سائنس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ زلزلے کیا ہیں اور کیوں آتے ہیں تو زمین کے اندر سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ یہ اچانک آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کی روشنی میں زلزلوں کا معائنہ کریں کہ زلزلے کیا ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے، تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط سالی، خشک سالی، اس کے علاوہ دیگر زمینی و آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنے بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ سورۃ روم میں ارشاد ربانی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے کہ فساد زہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں بسبب ان گناہوں کے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے، تاکہ اللہ انہیں ان کے برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ان گناہوں سے رک جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت جل شانہ و ذبرحانہ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو یہ بدعمالیوں کے سبب سے پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر فرماتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کثیر ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اس کے باوجود ہماری بدعمالیاں کبھی کبھی اس نیہج کو پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ کی جانب سے عذاب کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، بخشش اور مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ ان آزمائشات کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب یہ زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، ہلے گی ہلنا سخت، اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر ہے جو پورے روئے زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا۔ اس سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، پوری کی پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹے زلزلے بھی آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور کثرت سے رونما ہوں گے، جب کہ زلزلوں کے بارے میں ارشاد مصطفی بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے زمانہ کے قریب ہو جائے گا۔ اس وقت فتنہ فساد ظاہر ہوگا، مال اور دولت کی فراوانی ہوگی جیسے وہ ابل پڑے ہوں۔ اسی طرح میرے آقا ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد
مستفوی ہے۔ فرمایا جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جائے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی اپنی بیوی کے اطاعت اتنا کرے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے لگے، دوستوں کو قریب، والدین کو دور کر دیا جائے، انسان کی ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور عیش و عشرت کا سامان کثیر ہو جائے، شرابیں محافل میں پی جانے لگیں، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگیں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار دانے گرتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے زلزلوں کی حقیقت۔ اس سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہوں، ستارے ہوں، یہ سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور انسان کے لیے جائے عبرت ہیں۔ تو پس فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھ والے اس سے عبرت حاصل